عطا تارڑ، تم قسم اٹھا کر کہو کہ تم نے فارم 47 میں لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلوائی۔ دیا دھرا تم لوگوں کا ہوتا ہے اور تم ڈال عمران خان کے اوپر دیتے ہو۔ عمران خان کے اوپر تنقید پہ تنقید کرتے ہو۔ وہ ایک سچا لیڈر ہے، اس لیے تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ تم لوگ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان میں خوشحالی آئے۔ تم لوگ یہی چاہتے ہو کہ پاکستان کی غریب عوام اسی طرح چکی میں پستی رہے اور ہماری جیبیں گرم ہوتی رہیں۔ اگر آج بھی الیکشن کروائے جائیں تو ووٹ صرف عمران خان کو ہی ملے گا۔ عوام نے تو ووٹ عمران خان کو دیا تھا، لیکن حکومت چوروں کی کیسے بن گئی؟ ندیم ملک نے عطا تارڑ کی ایسی کلاس لگائی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گی۔ آئیں ناظرین، سب سے پہلے یہ سنسری خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ پرتپاک قسم کی گفتگو بھی ہوئی، ملاپ بھی ہوا اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات ڈسکس ہوئے، بڑے اچھے ماحول میں ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا پلیزنٹ اوور آل ایٹماسفیئر تھا جس میں وہ ساری باتیں ہوئی۔ اور باہر نکل کے بھی آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے جو گفتگو کی، یہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کے وفاق کے لیے بہت اچھا ہے۔ گنڈا پور صاحب شہباز صاحب کو کیا کہہ کے بلایا؟ مسٹر پرائم منسٹر، یا کیونکہ وہ پہلے کہتے تھے یہ وزیر اعظم نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے بالکل ان کو وزیر اعظم کہہ کے ہی بلایا، اور انہوں نے بھی، شہباز صاحب نے بھی ان کی بڑی عزت کی، اور ایک بڑی عزت تکریم کے ساتھ یہ میٹنگ کنڈکٹ ہوئی، اور اتنا اچھا ماحول تھا کہ سینگ از بلیونگ، مطلب آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ ایکچولی ہم تو خوش ہوئے ہیں یہ ڈیولپمنٹ دیکھ کے کہ ملک میں تناؤ تھوڑا سا کم ہو۔ یہ چار جو اکائیاں ہیں وفاق کے ساتھ، ان کی کوارڈینیشن، یہ دیکھیں ہم سیاستدان ہیں، ہمارے آپس میں سیاسی اختلافات چلتے رہیں گے، مگر خیبر پختونخوا کی عوام کا، اسلام آباد کی عوام کا، باقی صوبوں کی عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا۔ ہمارے اختلافات کی وجہ سے ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور صوبے کی وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن، وفاق کی صوبے کے ساتھ کوارڈینیشن، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے۔ لیکن سیاسی اختلاف ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا، اس لیے پولیٹیکل انگیجمنٹ آگے چلنی چاہیے تاکہ راستے کھلیں۔ مطلب صاحب، ہم نے تو کبھی کسر نہیں چھوڑی۔ 2013 میں میاں نواز شریف بنی گالا گئے عمران خان صاحب کو ملنے، اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ ہم نے مل جل کے آگے چلنا ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ بدترین ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے 2018 والی گورنمنٹ میں۔ شہباز شریف صاحب نے مذاق سے ہنس کے کہا کہ خان صاحب آپ نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا نہیں ہے، آپ نے ہمیں دیواروں میں چنوا دیا۔ خان صاحب بھی بڑا ہنسے، وہ امیج آپ کو یاد ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے تب بھی ہاتھ آگے بڑھایا اور ہم نے کہا میثاق معیشت کریں۔ ابھی بھی بڑھائی ہے، ہم نے ابھی بھی بڑھا رہے ہیں، بالکل بڑھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کے رہا کر دیجئے، کچھ کے اوپر ایف آئی آرز کے ایشوز ہیں، اس کو ہاتھ ہولہ کر لیجئے۔ ملک صاحب، جہاں پہ تو ہینس کرائمز کے ایشوز ہیں، پوسٹ 9 میں جو لوگ جلاؤ گھراؤ میں انوالو تھے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے میں 150 ہوں گے نا ان کے مقدمات چلائیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے جو میثاق مفاہمت کی بات کی ہے، بالکل بڑھانا چاہیے، اور اس کے بعد ایک چلے بڑھیں گے آگے، میں اس کو بڑی خبر چلاؤں گا، آپ بتائیں آگے بڑھیں گے؟ میں آپ کو ایک مفاہمت کا راستہ اپنائیں گے؟ میں آپ کو بالکل اپنانا چاہیے، اور اپنانا چاہیے یا میں اپنائیں عرض کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب نے ایک قدم لیا پچھلے دنوں۔ انہوں نے خواتین اور بچے جن کی جو ہینس کرائمز میں انوالو نہیں تھے اور جن کی سزائیں 2 سال سے کم تھیں، 2 سال یا 2 سال سے کم تھیں، ان کے لیے آپ معافی کا اعلان کیا۔ وہ پریزیڈنٹ نے سمری بھی اس کی سائن کرتی، اور وہ بھجوا دیا گیا آگے صوبوں کو بھی۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے اوپر 100 50 ایف آئی آر ہیں۔ اگر آپ، میں سلمان راجہ کا ٹائم تھوڑا کم کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ ان ایف آئی آروں کے اوپر ہاتھ ہولہ کر دیں، ان کو گنجائش دیں، تو یہ بہت بڑی مفاہمت ہوگی۔ دیکھیں جہاں پہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی انوالوڈ ہے وہاں تو ساری اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جہاں پہ لیٹ سپوز اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہاں پہ بات چیت بھی ہونی چاہیے، اور وہاں پہ مفاہمت بھی ہونی چاہیے۔ ان کی بڑی خبر چلائیں، بالکل چلائیں، ٹیک دس انیشیٹو۔ نہیں بالکل، آپ کی خدمت ہوگی۔ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے، میں بڑا کلیئر ہوں، وہاں پہ مفاہمت بھی ہونی چاہیے، اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے ہم اس معاملے کو معاملہ فہمی کے ساتھ آگے چلانا۔ راجہ صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی گنجائش موجود ہے جہاں آپ بڑی پارٹی ہیں اس وقت، قومی اسمبلی میں آپ کی تعداد پی ایم ایل این سے زیادہ تھی جو ڈائریکٹ جیت کے آئے لوگ، اور اس وقت یہ حکمراں جماعت ہے، دونوں ہاتھ ملائیں اور ملک کو اس خلفشار سے نجات دلوائیں؟ دیکھیں، اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے جو خلفشار جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کہ جو الیکشن میں معاملات ہوئے ہیں اس حوالے سے ایک شفاف نظام قائم کیا جائے جس کے تحت ہم حق سچ تک پہنچ سکیں۔ دیکھیں، ہم لوگ بہت گھائل ہیں، ہم نے اس رات کو سہا ہے، 8 اور 9 فروری کے درمیان جو بربریت ہوئی، جس طرح ہمیں اٹھا کے ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے باہر پھینکا گیا، میں خود موجود ہوں، تو یہ ہم نہیں بھول سکتے، یہ ہم نہیں بھولنے دیں گے۔ ہم اس پہ اصرار کریں گے کہ اس دن جو دھوکہ ہوا، جو پاکستان کی جمہوریت پر حملہ ہوا، اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے۔ اگر اس حوالے سے کوئی شفاف نظام ہے، اس وقت 2 جج صاحبان کو متعین کیا گیا ہے پورے صوبہ پنجاب کے لیے، جہاں
40 قومی نشستیں ہیں, 300 صوبائی نشستیں ہیں. 2 جج صاحبان کو کہا گیا ہے کہ 3 بجے سے 5 بجے تک وہ الیکشن کے معاملات کو دیکھیں گے. تو یہ نہ کرنے والی بات ہے. ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت نظام میں خواہش نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا. 3 ہفتے ہم الیکشن کمیشن کے پاس در بدر پھرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے سنا دیے. یہ تاریخ میں سیاہ حروف میں یہ تمام واقعات درج ہوں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. آج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بڑی چلاکی سے اس نے معاملات کو نپٹا لیا, ایسا نہیں ہوگا. یہ ملک بالکل سکون سے نہیں بیٹھے گا, یہ قوم سکون سے نہیں بیٹھے گی, یا معاشی ترقی نہیں ہوگی, یا عوام اور ریاست کا رشتہ استوار نہیں ہوگا جب تک ہم اس ناانصافی کو نہیں دیکھیں گے اور انصاف مہیا نہیں کریں گے. اگر ہم یہ کر دیتے ہیں, ایک نظام وضع کر دیتے ہیں جہاں نظر آئے کہ انصاف کی خواہش ہے, حق تک پہنچنے کی خواہش ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم نظام کو آگے چلا سکتے ہیں, اور بالآخر ہم نہ صرف سچائی تک پہنچیں گے, ہم جمہوریت تک پہنچ جائیں گے, اور اس ملک میں استحکام بھی ہوگا, اس ملک کی معیشت بھی آگے بڑھے گی. لیکن اس سے ہٹ کر آپ ایک جھوٹ اور فریب پر عمارت کھڑی کریں اور سمجھیں کہ اب معیشت دوڑے گی. اس عمارت کو مکمل طور پہ غلط بنایا گیا. کاش یہ تحریک انصاف میں اس وقت ریئلائزیشن ہوتی. راجہ صاحب تو اس وقت تحریک انصاف میں نہیں تھے, مگر تحریک انصاف نے جو 2018 سے سسٹم چلایا آن پر, بلکہ 2017 سے جو چلایا, دیکھیں وہ ایک بڑی اس ملک میں غلط روایات قائم کی گئیں, غلط مثالیں قائم کی گئیں. کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا اس ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں کہ کسی پولیٹیشین پہ ہیروئن ڈال دی جائے. آپ وزیر اعظم تقریروں میں کہے کہ میں فلاں کو الٹا لٹکا دوں گا, فلاں کو میں مار دوں گا, فلاں کو جیل میں ڈال دوں گا, فلاں کا میں AC اتار لوں گا, فلاں کا کھانا بند کر دوں گا. تو دیکھیں یہ وقت کا دھارا ہے, اور ہمیں سیاستدانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کوئی ایوان کے بائیں طرف بیٹھا ہے, کبھی کوئی دائیں طرف بیٹھا ہے. تو یہ وقت کا دھارا چلتا رہتا ہے. تھوڑا گریس کے ساتھ اور جمہوری روایات کو قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. لیکن نا ہم نے 90 کی دہائی میں ہم نے اور پیپلز پارٹی نے بڑا کچھ سیکھا. ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, ہم آئے, ہم نے پیسفل ٹرانزیشنز کی 2008 میں بھی, 13 میں بھی. 18 میں جو ایک ظلم زیادتی ہوئی, جو آپ لوگوں کے ساتھ کیا گیا یا جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا, شاہد خاقان, مفتاح اسماعیل, خواجہ سعد, وہ بھی غلط تھا. جو آج کل PTI کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اگر بھی آپ غلط دیکھیں ہے. کہ جو انہوں نے, آپ دونوں کو لیڈرز بننا پڑے گا, لیڈرشپ دکھانی پڑے گی. میں بالکل اگری کرتا ہوں, لیڈرشپ کوالٹیز دکھانی پڑیں گی, مگر جو انہوں نے اس سہولت کاری کی آڑ میں جو جرائم کیے, یا جو انہوں نے ریڈ لائنز کراس کی, یا جو انہوں نے ملکی دفاع کے اوپر ہی حملہ کر دیا, دیکھیں اس کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اب میں دیکھیں ایز اے ڈیموکریٹ, اور میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہا ہوں اور ایجوٹیشنل پولیٹکس بھی کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ باقی تمام رائٹس کے اوپر ایک حاوی رائٹ ہے. آپ کا جتنے رائٹس کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کی ہیں, جتنے حقوق ہیں, وہ رائٹ ٹو لائف ہے, لبرٹی ہے, جو بھی ہے, رائٹ ٹو اسمبلی ہے, اگر آپ کا فریڈم آف اسپیچ لے لیا جائے تو وہ باقی حقوق کے لیے آپ آواز ہی نہ اٹھا سکیں, تو باقی حقوق جو ہیں ان کا پھر فائدہ کوئی نہیں. یہ بالکل میں اس چیز کو مانتا ہوں. مگر ایک کچھ حقوق ریاست کے بھی ہیں. دیکھیں آج کل کیا ٹرینڈ ہے, ملک سے باہر بیٹھ کے کوئی ویلاگ صبح اٹھتا ہے بناتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے آج سٹاک مارکیٹ کریش کر جائے, آج پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ جائے, پاکستان کی ایکسپورٹس بند ہو جائیں, کوئی IMF کو لیٹر لکھ رہا ہے, کوئی GSP+ اسٹیٹس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں ٹویٹر بند کر کے اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تھن لائن ہے کہ جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہوتا ہے وہاں پہ ریاست کے حقوق کا آغاز ہوتا ہے. نہیں سر, یہ میں ابھی بھی سمجھنے سے کہا سر, VPN لگا کے ہمارے پرائم منسٹر بھی ٹویٹ کر رہے ہیں اور منسٹرز بھی کر رہے ہیں. کرتا ہوں. دیکھیں ایک بات تو بالکل کلیئر ہے, جہاں پاکستان کا مفاد ہے, جہاں پاکستان کی سیکیورٹی کا مفاد ہے, وہ پرائم امپورٹنس کا ہے, وہ سبقت لیتا ہے چیزوں کے اوپر. مگر ہمیں بالکل آپ کی بات بجائے ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے. دیکھیں میں سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرتا ہوں, ایکس سے لے کے انسٹاگرام سے لے کے فیس بک سے لے کے ٹک ٹاک تک, ہر چیز ہم یوز کرتے ہیں. یہ جو رائٹ ہے نا, ہمیں ایک کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کو یہ چارٹر کرنا ہوگا آپس میں, اس پہ اسٹیٹ کی ریگولیشن نہ ہو, نہ اسٹیٹس کو بند کرے, کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز سرٹن لائنز ہیں جو کراس نہیں کریں گے, جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کریں گے. تھرو میڈیا سیلز جو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے نا, اب دیکھیں نا, کوئی کتنا بھی اپنے آپ کو صحافی کہتا رہے, آج کل ملک صاحب وہ لائنز کلیئرلی ڈرون ہے, پرو اور اینٹی. جو اسد طور کے ساتھ کیا ہے وہ بھی درست. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کیس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ درست نہیں ہے, وہ کس حد تک درست ہے نہیں ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے. مگر میری جو گزارش ہے نا, ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے ریگولیشن نہیں, اسٹیٹ کی ریگولیشن نہیں, آپس میں ہم ایک کوڈ آف کانڈکٹ طے کر لیں
کہ بہت یہ اچھا ڈوز ہوگا، ہیں بہت اور اچھا یہ ہوگا۔ ڈونٹس ہیں۔ میں راجہ صاحب آپ سے بھی اس کے اوپر جواب چاہوں گا۔ یہ بنیادی طور پر پچھلے 10 سالوں میں میڈیا کے اوپر جتنا بھی آن سلاٹ آتا ہے نا، ہمیں گالیاں بہت پڑتی ہیں، وہ سیاسی جماعتوں کے جو سوشل میڈیا سیلز بنے ہوئے ہیں نا، ان کے ذریعے پڑتی ہیں۔ آپ کبھی کسی کو گالی نہیں نکالیں گے، تارڑ کسی کو گالی نہیں نکالے گا، لیکن ان کے وہ جو میڈیا سیلز ہیں وہ کچھ بھی کر گزریں گے۔ تو اگر آپ آپس میں انگیج کر لینا ایک دوسرے کے ساتھ تو بہت ساری چیز کی صفائی ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، بالکل یہ سیاست میں گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہے، ضروری نہیں ہے وہ ان کے ممبر ہوں یا ان کے میڈیا سیل کے رکن ہوں، لوگ اپنے آپ بھی بہت بات کرتے ہیں۔ اب اس کو کسی پارٹی سے منسوب کرنا میری نظر میں درست نہیں ہے۔ اب اگر ایک شخص کہیں بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مناسب ہے، اب اس کو جواز بنا کر آپ پورے ٹویٹر۔ ناظرین، وہ بظاہر ایک ملاقات تھی، لیکن اس کے اثرات آنے والے دنوں میں بہت دور تک جا سکتے ہیں، کیونکہ سیاست میں بعض اوقات چند منٹ کی ملاقاتیں کئی سالوں کے فاصلے کم کرنے کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ آج سوال صرف یہ نہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ کے درمیان، وزیر اعظم کے درمیان کیا بات ہوئی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست میں محض آرائی کا دور ختم ہونے جا رہا ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں اب تصادم کی بجائے مذاکرات کا راستہ اپنانے والی ہیں؟ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، وہاں سیاسی استحکام صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ قومی ضرورت بن چکا ہے۔ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غیر یقینی صورتحال سے پریشان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان اپنے اختلافات کو کم کریں اور مسائل کے حل پر توجہ دیں۔ آج کی گفتگو میں ایک چیز ضرور سامنے آئی کہ اگر نیت ہو تو مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھل سکتے ہیں، لیکن اگر ضد اور عناد درمیان آ جائے تو فاصلے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وہ امتحان ہے جس سے آج ہماری سیاسی قیادت گزر رہی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی کے تلخ جذبات نے اعتماد کو کمزور کیا ہے۔ الزامات، مقدمات، احتجاج اور سیاسی کشمکش نے ماحول کو تقسیم کیا، مگر ہر بحران کے بعد ایک موقع بھی آتا ہے، اور شاید یہ وہی موقع ہے۔ اگر حکومت اور اپوزیشن واقعی ملک کے مفاد کو ترجیح دیں تو نہ صرف سیاسی ماحول بہتر ہو سکتا ہے بلکہ معیشت اور عوام کا اعتماد بھی بحال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ موقع ضائع ہوا تو نقصان پورے ملک کو ہوگا۔ اب نظریں آنے والے دنوں پر ہیں۔ کیا یہ ملاقات ایک نئے سیاسی باب کا آغاز بنے گی یا پھر یہ سب وقتی سرخیوں تک محدود رہ جائے گا؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست مفاہمت ممکن ہے؟ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔